کی ہوا آتی ہے بے وفا آتی ہے بھائی تھوڑا آگے آ جا بس جلدی جاؤ جلدی جو بہاتے ہیں غمیں ثبوت نبی میں آنسو جو بہاتے ہیں غمیں ثبوت نبی میں آنسو ان کی آنکھوں میں نظر کر وہ بلا آتی ہے جب غم شبیر کے جیتے رہو رونے والوں غم شبیر کے جیتے رہو رونے والوں فاطمہ زہرا کے لب پر مائک دے دو ان کو یہ دعا آتی ہے جب کے پرچم کی ہوا آتی ہے بولے شہ تیرے ستم کر کے بتا دے اصغر بولے شہ تیرے ستم کر کے بتا دے اصغر ان کے میدان میں جو ہنسنے کی ادا ہے جب بھی عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے کوئی مشکل وہاں مشکل نہیں لگتی عابد کوئی مشکل وہاں مشکل نہیں لگتی عابد آپ کی یاد جہاں شیر خدا آتی ہے جب عباس کے پرچم کی ہوا آتی ہے پر محمد والے محمد صلی اللہ ہاں میرا جلا کے دے رہا ہوں ہمارے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ حیدری وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفرد بالعزة والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء والأول قبل الأشياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يقطع رجاء من رجاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلسل توفیق دی آپ کے سامنے کچھ معروضات جو اس دنیا کے بعد کے ہیں اس کے متعلق کچھ پیش کر سکوں. ہماری کل کی بحث جو تھی وہ روح کے اوپر تھی کہ روح کیا ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہے، اس کے اندر کون کون سے عجائبات ہیں. اب یہ روح نکالنے والا کون ہے، اب اس کے اوپر بحث ہوگی کہ یہ روح کون نکالتا ہے. قرآن شریف میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها. خداوند عالم ہے جو موت کے وقت تمہاری روحوں کو لے لیتا ہے. یتوفی یہاں پہ صرف مدت تمام کرنا یا مار دینا یا وفات پانا نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداری کرنا، یہ بھی معنی ہے. اب چاہے اب جو بھی معنی لے لیں، ایک طرف خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا ہی وہ ہے جو موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے. دوسری طرف خداوند عالم خود اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دو کہ تم کو ملک الموت موت دیتا ہے، تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر اس کے بعد تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. کہہ دو کہ تم کو ملک الموت موت دیتا ہے جو تم پر موکل کیا گیا ہے، تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. تیسری جگہ پھر قرآن شریف میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے تو فرشتے، یہ عام فرشتوں کی بات ہوئی، تو فرشتے تمہاری روحوں کو قبض کرتے ہیں اور وہ اس چیز میں کوتاہی نہیں کرتے. ایک آیت میں خود خدا اپنی طرف اس چیز کو نسبت دے رہا ہے کہ میں روحوں کو قبض کرتا ہوں، دوسری طرف حضرت اسرائیل جو اس کام کے لیے مخصوص فرشتہ ہے اس کی طرف خدا نسبت دے رہا ہے، اور تیسرا عام فرشتوں کی طرف. تو آیا اس میں تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے. میں اس چیز کو کہ اس میں تضاد نہیں ہے دو مثال بتاؤں گا، دو مثال کے ذریعے اس میں جو تضاد نہیں ہے وہ بیان کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ دو چیز اور واضح ہو جائے گی. ایک یہ کہ ہمارا فعل کیا ہے، ہمارا ایکشن کیا ہے. ہم اس دنیا میں جو عمل انجام دیتے ہیں، چاہے وہ سوچنا بھی ایک ایکشن ہے، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے وہ دیکھنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہمارا ایکشن کیا ہے، اور خدا کا ایکشن، خدا کا فعل کیا ہے. ٹھیک، ایک چیز یہ واضح ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ جو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے، پھر بعد میں حضرت اسرائیل کی طرف روح کو نکالنے کی نسبت دی ہے، کچھ فرشتوں کی طرف، یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. پہلی مثال ایک ٹرین ہے. ٹھیک، اس ٹرین کو چلنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ اس کو ایک الیکٹرک سے متصل ہونا پڑے گا. جو اوپر ایک ٹرین جاتی ہے تو اس کے لیے دو چیزیں، ایک الیکٹرک رہتی ہے تاکہ اس سے متصل ہو، اس سے ملی ہو تبھی وہ آگے بڑھ سکتی ہے. اب اس کو حرکت مل جائے گی ٹرین کو، اگر وہ ٹرین الیکٹرک سے متصل ہو گئی، مل گئی، اب اس کو حرکت دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو حرکت تب دیا جائے گا جب کوئی ڈرائیور ہوگا. ٹھیک، اب ڈرائیور آ گیا، الیکٹرک آ گئی. اب دو چیز ایک ٹرین کے لیے ضروری ہے. اب کیا ہوا، چلی ٹرین، وہ ڈرائیور لے کے چلا، فرض کرو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک شخص کو اس نے اڑا دیا. اس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا کہ روک لے، لیکن اس نے اڑا دیا. اب یہاں پر مجھے آپ بتائیں، آپ کس کو قصوروار مانو گے؟ یہ ٹرین چلانے والے ڈرائیور کو قصوروار مانو گے یا وہ جو الیکٹرک جو اس ٹرین سے متصل اس کو مانو گے؟ تو سب بولیں گے بھائی اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، جو ڈرائیور اس کو ہی مانیں گے نا، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے کیا، اس کا الیکٹرکسٹی سے کیا لینا دینا. جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ڈرائیور اگر وہ ٹرین اس الیکٹرکسٹی سے متصل نہ ہو تو یہ ڈرائیور بھی کچھ نہیں کر سکتا.
کر سکتا ہے؟ نہیں، جب تک وہ ٹرین اس الیکٹریسٹی سے متصل نہ ہو. تو آپ بولو گے نہیں بھائی یہ اس شخص کو ہی کہا جائے گا، وہ ایک الگ کام ہے، وہ ٹرین کو حرکت دینے کی وہ ضرورت ہے، وہ الیکٹرک سے. ٹھیک ہے، اگر الیکٹرک نہ ہو تو یہ ٹرین حرکت ہی نہیں کر پائے گی. اب یہ حرکت میں آ گئی، لیکن اس کو آگے پیچھے اپنے اختیار سے کر رہا کون ہے؟ یہ ڈرائیور کر رہا ہے، تو اس کی غلطی ہے. یہ ہو گیا ایک مثال. دوسری مثال فرض کرو کہ ایک کارپینٹر ہے، ایک پینٹر ہے، ایک خوبصورت ڈیزائن بنانے والا ہے، ڈیزائنر ہے. اس نے وہ ڈیزائن بناتا ہے، مشہور ہو گیا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو سیم ہاتھ، مطلب ایسا ہاتھ بناتی ہے کہ جو حرکت کرے. جس طرح ایک نارمل ہاتھ حرکت کرتا ہے، اپنی انگلیاں کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، آگے پیچھے، وہ اس طریقے کی وہ کمپنی ہاتھ بناتی ہے. اب اس نے ہاتھ بنا دیا اس کارپینٹر کا کہہ دو یا ڈیزائنر کہہ دو، جس کا بھی نام لے لو. تو اس نے پھر جب ہاتھ بن گیا تو پھر اس نے وہی ڈیزائننگ شروع کر دی. اب آپ بتائیں مجھے، جب اس کو اتنی اچھی ڈیزائننگ بنانے کے بعد انعام دیا جائے گا تو آپ کس کو انعام دو گے؟ وہ کمپنی کو دو گے کہ جس نے ہاتھ بنایا ہے، یا جس نے اس ڈیزائن کو بنایا اس انسان کو دو گے؟ ہر انسان یہی کہے گا کہ اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، جو کمپنی نے بنا کے دیا ہے ہاتھ، ہم کو اس سے لینا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل کو ظاہر یہ انجام دے رہا ہے. ٹھیک، تو یہ دو مثال ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ تینوں میں اصل بات کیا ہے. ایک ہوتا ہے فعل مباشر، یہی جو خود فیس ٹو فیس انسان ایک فعل کو انجام دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مباشر، یا نام یاد رکھنا. ایک ہوتا ہے فاعل مباشر، فعل نہیں، فاعل مباشر. ایک ہوتا ہے فاعل طولی، یعنی جب تک ٹرین چاہے وہ ڈرائیور چلائے اس وقت تک ٹرین نہیں چل سکتی جب تک وہ الیکٹریسٹی سے متصل نہ ہو. اور وہ شخص جس نے ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد جو ڈیزائن بنائی ہے اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک اس کو دوسرا ہاتھ نہ ملا ہو. تو ایک انسان جب آپ نے دیکھا کہ ایک انسان نے کوئی تصویر بنائی، کوئی ڈیزائن بنائی، آپ نے اس کو الزام دیا. ٹھیک، یعنی کیا کہا کہ نہیں بھائی یہ ہمارا اصل شخص یہ ہے، اس نے ہمیں تصویر بنا کے دی، ہم اس کو انعام دیں گے. اب چونکہ جو خداوند عالم ہے وہ تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ارادے سے ہر مخلوقات چلتی ہے. اس کے انڈر میں حضرت اسرائیل ہے. اب حضرت اسرائیل اگر روح کو قبض کرتے ہیں تو اپنے ارادے اختیار سے نہیں کرتے، کیونکہ وہ خدا کے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک، اب خدا کے ارادے اختیار سے وہ روح قبض کرتے ہیں. اور جو دوسرے فرشتے ہیں وہ حضرت اسرائیل کے حکم پر تمام لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں. اب اگر میں نے اس دنیا میں کوئی بھی عمل انجام دیا، اچھا و برا، تو آیا میری یعنی کہ میں پورا اختیار رکھتا ہوں یا کچھ اختیار رکھتا ہوں؟ میرے پاس 100% اختیار ہے، 100% اختیار نہیں ہے. وہ کیسے؟ میرے پاس 100% اختیار اس لیے ہے کیونکہ میں جو چاہے کروں. ٹھیک ہے، یہاں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، سوؤں یا نہ سوؤں، بات کروں یا نہ کروں. 100% اختیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا وجود ابھی وجود میں آیا، پہلے نہیں تھا. میں اپنے آپ کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا. کسی نے اپنے ارادے سے مجھے ایک حرکت دی ہے، یعنی وہ خدا کی ذات ہے جس نے ہمیں جب بنایا تو اپنے ارادے سے ہمیں ایک حرکت دی کہ اب یہ حرکت ہمارے اندر آ گئی، اب تم اپنے اختیار سے یہ کام آگے بڑھو. اب جس طریقے سے میں نے مثال دی اس ٹرین والے کی کہ ٹرین سے وہ متصل ہے، یعنی خدا کا ارادہ، یہ جو ٹرین کا جو الیکٹریسٹی ہے فرض کرو وہ خدا کا ارادہ ہے، وہ خدا کے ارادے سے یہ ٹرین اب حرکت کر سکتی ہے. اب خدا کے ارادے سے ہم حرکت کر سکتے ہیں. اب انسان اس شخص نے ڈرائیور نے اب ایکسیڈنٹ کیا ایک شخص کا، اپنے اختیار سے کیا نا. اب ہم نے کس کو پکڑا؟ اس الیکٹریسٹی کو نہیں پکڑا، لیکن چونکہ وہ بھی متصل تھی. بحث تھوڑی ٹف ہے لیکن اسے تھوڑا دھیان دے. اس الیکٹریسٹی سے متصل تھی لیکن انسان کو سزا دی جائے گی. کیوں کہا؟ کیونکہ تم نے اس کو مارا ہے، تمہارے پاس اختیار تھا، تم چاہتے تو روک لیتے. اب ہم جو ہر گناہ یا ہم جو اچھائیاں انجام دیتے ہیں وہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے دیتے ہیں. بھلے ہی ہم پوری طریقے سے آزاد ہیں لیکن ہم پوری طریقے سے خدا کے ارادے پر ہیں. ٹھیک ہے، اگر خدا ایک لمحے کے لیے اپنا ارادہ ہٹا لے ہم نابود ہو جائیں گے. تو یہ دو چیز، اس دونوں چیزوں میں اب چاہے آپ کہو کہ خداوند عالم روح کو کھینچتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. آپ چاہے کہو کہ وہ اسرائیل فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی غلط کام نہیں. چاہے کہو آپ عام فرشتے روح کو قبض کرتا ہے. تو میں نے جو دو لفظ کیا طول میں اور فاعل طولی فاعل مباشر. فاعل مباشر یعنی خود اس فیس ٹو فیس اس فعل کو انجام دینے والا، فرشتے نے انجام دیا، روح کو قبض کیا. لیکن ایک اوپر سے ایک قدرت ہے جو اس فعل کو، جو فرشتہ کام کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کے ارادے سے یہ کام کر رہا ہے.
اسی طریقے سے حضرت اسرائیل بھی اپنے ارادے سے کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے تمام انسان جو بھی فعل انجام دیتے ہیں خدا کے قدرت کے اندر میں ہے, خدا کے ارادے سے. اب یہ بھی جو کام کرے گا وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و علی محمد. ایک مرتبہ حضرت اسرائیل اپنے خدا کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. حضرت اسرائیل تو وہ دیکھتے ہیں, سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ شاید آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہو. تو کہتے ہیں کہ نہیں, میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں, شاید آپ کو غلط, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, خدا کا خلیل ہوں, دوست ہوں. تو کیا کوئی چاہے گا کہ اپنے دوست کی روح کو قبض کروائے؟ جناب اسرائیل چپ ہو گئے, کچھ جواب نہیں دیا. تو خدا کہتے ہیں, خدا بند عالم حضرت اسرائیل سے کہتا ہے کہ اسرائیل جواب دو کہ کیا کوئی حبیب اپنے حبیب کی ملاقات سے دیری کرتا ہے؟ کیا کوئی حبیب اپنے دوست کی ملاقات سے دیری کرتا ہے؟ یہ جملہ جب کہے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اے اسرائیل تم اتنی دیر آنے میں کیوں کر دی؟ انہوں نے بھی پلٹ کے ایسا نہیں کچھ جواب دیا کہ اے اسرائیل تم کو تو اور جلدی آنا چاہیے تھا. اس طریقے سے ان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے. تو وہ کہتے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم روح کیسے قبض کرتے ہو؟ تو جناب اسرائیل کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو دو طریقے سے, ایک یہ کہ خود حضرت اسرائیل, ٹھیک, خدا بند عالم کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت دی ہے, وہ مومن اور مومن سے بڑھ کر جو صالح بندے ہوتے ہیں ان کے لیے خدا بند عالم کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اتنا خوبصورت, اپنے وجود کو اتنا خوبصورت کر دیتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے, جو صالح بندہ ہوتا ہے, وہ حضرت اسرائیل کے چہرے پر ان کی جو جلالت ہوتی ہے, جو عظمت خوبصورتی ہوتی ہے, اس میں وہ ڈوب جاتا ہے اور روح اس کی نکل جاتی ہے. پھر دوسرا بتایا کہ اگر کوئی شخص مومن ہو, صالح بندہ ہو, تو اس کے سامنے ایک پھول یا گل مٹی خوبصورت خوشبودار اس کو سونگھائی جاتی ہے, بس وہ سونگھتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے. اب کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کافروں کی کیسے روح نکالی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھو, تم برداشت نہ کر سکو گے. کہتے نہیں بتاؤ. پھر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں مومن کے لیے اپنے چہرے کو نورانی اور خوبصورت خدا کی طرف سے جو مجھے یہ صلاحیت دی گئی, تو میں کافر و مشرک کے لیے بھی میرا چہرہ ایک دم ایسا غضبناک, اتنا سخت, ڈراونا کہ انسان برداشت نہ کر سکے. تو وہ شروع کرتے ہیں, کہا دکھاؤ مجھے. جب وہ اپنا چہرہ ایسی ہیبت والا, ایسی خطرناک شکل کا بناتے ہیں تو وہ دم چیخ مار جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس کرو, اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ, اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ. یہ جتنے بھی قیامت کے عذاب ہوں گے, جتنے بھی سختیاں ہوں گی, ان سے یہ سب سے بڑھ کر یہ سخت ہوگا کافر و مشرک کے لیے. اب یہ تو ایک میں مثال دیا کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی موقع رہا تو بیان کریں گے. اب ایک شخص کی روح قبض ہو گئی, قبض ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ برزخ میں. برزخ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حائل ہونا, ایک پردہ, یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز حائل ہونا, یعنی اس دنیا کے بعد اور قیامت کے بیچ میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں برزخ. اور وہ ایک عالم ہے جو اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی دنیا ہے, لیکن وہ بھی فنا پذیر ہے, فنا ہو جائے گی, مٹ جائے گی ایک وقت میں, قیامت سے پہلے. اس کی خصوصیات کیا ہے؟ میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, اس میں یاد رکھیے گا. اس کی خصوصیات کیا ہے برزخ کی؟ برزخ میں اصل جو کام ہے وہ روح کا ہے. یوں کہو کہ صرف برزخ نہیں, جب سے خداوند عالم نے مخلوقات کو خلق کیا ہے, ٹھیک, یہ جو اس کا ہدف ہے قیامت, ابدی زندگی, وہ صرف روح کے لیے ہے. یہ جو جسم ہے یہ تو ایک یہاں کا ابزار ہے, یہاں کا اوزار ہے. یہاں پہ ایک میں نے آپ کو مثال دیا تھا کہ جو روح ہوتی ہے نا, اس کو ایک لباس چاہیے تاکہ وہ لباس میں پہن کر وہ سب کچھ انجام دے سکے. اس دنیا میں اس کا لباس, اس کی باڈی کیا ہے؟ یہ جسم, جو یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد عالم برزخ میں اس کو ایک جسم ملتا ہے روح کو, جسم مثالی ہوتا ہے. یہ جو جسم مثالی ہوتا ہے نا, وہ اسی شکل و صورت کا ہوتا ہے جو ہم اور آپ ابھی ہیں اس شکل و صورت میں, لیکن اس کی خصوصیات اس دنیا والی نہیں ہوتی. جیسے اگر میں ابھی گیا اور میرا کوئی پہچان کا تھا جو مجھ سے پہلے اس دنیا سے جا چکا, وہ مجھے دیکھے گا تو مجھے پہچان لے گا کہ ہاں یہ فلاں شخص ہے. تو یہ خصوصیات ہے جو اس دنیا سے ملتی جلتی ہے, باقی برزخ میں کوئی خصوصیات نہیں ملتی. اس کے علاوہ وہاں پہ عذاب بھی ہے. انسان کی جو روح ہے عالم برزخ میں, وہ پورا ایک زندگی اس کی ایک ہے, وہاں پہ پورا ایک سفر طے کرتی ہے قیامت تک. میں ایک اور نتیجہ دوں گا روح کے اوپر کہ ہمارے بعض مسلمانوں میں روح کے اصلاً قائل نہیں ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان مرا, اس کی روح بھی ختم ہو گئی. میں اس کے اوپر آؤں گا انشاءاللہ. تو انسان جو ہے جب اس کی روح
عالم برزخ میں ہوتی ہے تو اس کو لذت بھی ہوتی ہے. یعنی کیسی لذت؟ جو اس دنیا میں اس نے اچھے کام کیے ہیں، صالح کام کیے ہیں، یا اس کے جو پریوار اور رشتہ دار والے اس کو کچھ تحفہ بھیجتے ہیں تو اس کو ثواب کی شکل میں یا جس شکل میں بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے اس سے وہ لذت اس کو اچھا لگتا ہے. اسی کے برعکس عذاب بھی ملتا ہے جیسا اس کا یہاں پہ عمل ہو. اور اس روح کا جو عالم برزخ میں ہے اس دنیا سے اس کا ایک ربط رہتا ہے، ایک ملاپ رہتا ہے. وہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو ہر روز آتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو ہفتے میں ایک بار، کوئی مہینے میں ایک بار، کوئی سال میں ایک بار. جیسا انسان کا عمل ہوگا اس حساب سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھے رہے گا. لیکن خدا نے یہاں پہ نہ ایک اپنے بندوں پر ایک رحم کیا کہ جو برزخ میں جو اہل بہشت ہیں، میں یہاں پہ اور بتاتا چلوں کہ برزخ میں خود ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہے اس آخرت والی جنت کا جو قیامت کے بعد آئے گی جنت و جہنم میں. کیونکہ اچانک ایک انسان اس مٹی سے اٹھ کر اس جنت میں جائے گا تو اس کے لیے ایک عجیب چیز ہوگی، وہ سمجھ نہیں سکے گا کیا ہے. تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طریقے سے انسان کو پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی چیز سمجھتا ہے. تو خداوند عالم نے پہلے برزخ میں اگر کوئی مومن گیا، صالح بندہ گیا تو اس کے لیے جنت میں برزخی جنت ہے، اور اگر کوئی کافر مشرک گیا تو برزخی جہنم ہے. اگر کوئی مومن گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے گھر والے اگر کوئی برا کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خداوند عالم اس مومن بندے کو اس کی وہ برائیاں، اس کے گھر والوں کی برائیوں کو نہیں دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ اگر وہ دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سا گناہ کر رہا ہے. تو خداوند عالم نہیں چاہتا، چونکہ وہ بہشت میں ہے، بہشت جنت کی لذتیں اٹھا رہا ہے. اب یہ اس کا دیکھنا بھی اس کے لیے ایک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حقیقت جان چکا ہے کہ ہر ایک گناہ کا کیا اثر ہے، کیسی سزا ہے. تو اس حساب سے خداوند عالم اس کو اگر کوئی اس کا گھر والا کوئی برائی کرتا ہے تو اس چیز سے اس کی پردہ پوشی کو چھپا دیتا ہے. اسی کے برعکس اگر کوئی کافر گیا ہو یا اگر مسلمان ہی گیا ہو لیکن اگر وہ برزخ کی جہنم میں گیا ہو، کیونکہ اس کو پاک ہونا ہے، ایک وقت میں پاک ہو کے پھر اس کو آگے جانا ہے. تو اگر کوئی مومن بھی گیا ہو، مسلمان بھی گیا ہو لیکن وہ عذاب میں ہو تو وہ جب دیکھتا ہے اپنے گھر والوں کو تو ناراحت ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، میں ایسے یہاں پہ میری یہ حالت ہو رہی گناہ کی وجہ سے، تم لوگ اس سے دور ہو جاؤ. تو اس طریقے کی عالم ارواح میں، عالم برزخ میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں. جناب احمد خمینی جو امام خمینی کے فرزند تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ بابا کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بابا چے خبر، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا جو تمہارا عمل ہے نا، بھلے تمہارا ہاتھ کا اٹھانا ہو اس کے بارے میں بھی تم سے سوال جائے گا. یعنی ہر ذرہ ذرہ تمہاری زندگی کا جو بھی تم عمل انجام دے رہے ہو، چاہے وہ ہاتھ کا اٹھانا ہو یا رکھنا ہو یا دیکھنا ہو، ہر ایک ذرے ذرے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ہوشیار رہنا. اب میں آپ کو اصل بات کی طرف لے چلوں. یہ جو روح ہے نا، مسلمان کا ایک فرقہ ہے جو اس روح کا اصلاً قائل نہیں ہے، روح کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ جسم زمین میں گیا، مر گیا، اس کی روح بھی تمام ہو گئی. صرف پیغمبر کی روح، ان کے بڑے عالم کا بھی یہ کہنا ہے کہ صرف پیغمبر اکرم کی روح حالت عبادت میں ہے اپنی قبر میں، اور لیکن وہ بھی کچھ جواب نہیں دیتے. ہم جو سلام کہتے ہیں، چاہے نبی کو سلام کرے چاہے کسی کو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے، تمہاری توسل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بدعت ہے، یہ سب وہ سب ہے. اس طریقے کے ان کے عقیدے ہیں. تو میں اس کو قرآن شریف کی آیت سے پیش کروں گا اور ثابت کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ میں اور جو یہ سن رہا ہے اگر اس میں یہ صلاحیت ہے تو وہ خود پیش کرے قرآن شریف سے کہ روح نہیں ہے، اصل اس کا وجود نہیں عالم برزخ میں. تو یہ چیز خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ گمان نہ کرنا وہ لوگ جو راہ خدا میں مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اب ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے، قیامت تو ڈائریکٹ نہیں آتی نا، ڈائریکٹ فوراً انسان مرتا، قیامت تو شروع نہیں ہوئے گی، اس کے لیے پوری دنیا کو نابود ہونا ہے، قیامت کو پورا مرحلہ گزرنا ہے اس کے بعد. تو خدا نے یہاں پہ کس کو کہا ہے، تم گمان نہ کرنا وہ لوگ جو خدا کے راہ میں مرتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں بلکہ رزق بھی پاتے ہیں. ٹھیک، ایک ہی آیت. دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. سورہ یاسین میں قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین.
ایک شخص ہے جس کا نام ہے حبیب نجار. نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو جو فرنیچر وغیرہ کام کرتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو قوم ہے وہ نبیوں کے پیغامات کو نہیں سنتی, اس کو مانتی نہیں ہے. تو یہ جاتا ہے دوڑتے ہوئے اور ان کو تبلیغ کرتا ہے کہ ان کی بات مانو. تو کیا کرتے ہیں, وہی قوم والے اسے قتل کر دیتے ہیں. تو جب قتل کر دیتے ہیں تو قرآن شریف کیا کہتا ہے, قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا جاتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اب یہ کون سی جنت ہے؟ آیا وہ قیامت والی جنت ہے؟ نہیں, ابھی تو قیامت آئی نہیں, ادھر کسی کا حساب و کتاب ابھی نہیں ہوا. تو یہ جنت کہاں سے آ گئی؟ یہ جنت برزخ کی جنت ہے, جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ برزخ جو اس دنیا اور قیامت کے درمیان میں جو ایک عالم ہے, اس میں جنت بھی ہے, جہنم میں بھی ہے. جہنم کے لیے وہ فرعون والی ایک آیت ہے, اس کی ضرورت نہیں فی الحال. تو کہا جاتا ہے قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر یہ بندہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ کہتا ہے کہ اے کاش, یہاں پہ تمنا کرتا ہے میری قوم جان جاتی کہ خداوند عالم نے مجھ کو بخش دیا اور مجھے اکرام بخشا. تو یہ اے کاش کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی قیامت کے دن اگر تم کہو گے کہ یہ جنت قیامت والی جنت ہے تو وہاں پہ یہ کاش کا لفظ نہیں آنا چاہیے. اس لیے کاش وہاں کہا جاتا ہے جب کوئی سامنے نہ ہو, جب کوئی کسی آپ سے دوسرے کو مخاطب ہو تو وہ سامنے نہ ہو. میں کہوں گا کہ اے کاش وہ میرے دوست یہاں ہوتے تو دیکھ لیتے, یعنی نہیں ہے, اے کاش میرے وہ دوست مجھ جیسا بن جاتے. تو اگر قیامت ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتے اے کاش تم لوگ جان جاتے, اے کاش وہ لوگ جان جاتے, یعنی میری قوم جان جاتی. اور قیامت ہوتا تو قیامت کا ایسا منظر ہے کہ ہر انسان کی زبان سے نہیں کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے, خود اس کا وجود اس کو بتائے گا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے. خود اس کا اعمال اس کے وجود سے نمایاں ہوگا. تو یہ جو دوسری آیت ہے لیتا, اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنت ہے اور اس شخص کو جو حبیب نجار ہے اس کو اس عالم برزخ والی جنت میں جگہ ملی ہے جو روح ہے. تو یہ جو دو آیت ہے اس کو روح کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو آیت میں پیش کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ بس. اذان گرامی وقت تمام ہو گیا, شاید زیادہ بھی ہو گیا ہو. آج علی اکبر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین کو علی اکبر بار بار دیکھتے ہیں کہ بابا جاتے ہیں اور مقتل سے لاشیں اٹھائے لاتے ہیں. تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا آپ اجازت دیں میں لاشوں کو لے آؤں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا, یہ جو شہید ہو رہے ہیں انصار و مددگار, یہ میرے وجہ سے شہید ہو رہے ہیں, میری خاطر شہید ہو رہے ہیں, اس لیے مجھے ہی لانے دیں. ارباب اعضاء, ابھی امام حسین علیہ السلام سے جناب علی اکبر نے صرف اجازت مانگی تھی کہ لاشیں لے آئیں, لیکن وہ وقت کیا ہوگا کہ جب خود اپنی موت کے لیے اجازت مانگ رہے ہوں گے. ارباب اعضاء, ایک وقت آ ہی جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بابا اب میں اجازت آپ سے چاہتا ہوں. تو اجازت کے لیے منع نہیں کہتے ٹھیک ہے بیٹا اجازت ہے میری طرف سے, لیکن ذرا اپنے بھیا حضرت سجاد سے اور اپنی پھوپھی اور اپنی والدہ سے بھی اجازت لے لو. وہ جاتے ہیں حضرت سجاد کے پاس, وہ اس جگہ لیٹے ہیں جہاں پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک بیمار لیٹا ہوا ہے. وہ جاتے ہیں اور اپنے چہرے مبارک سے حضرت سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ارباب اعضاء, بوسہ لیتے لیتے آپ کے چہرے مبارک پہ آتے ہیں, پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے حضرت سجاد کے چہرے پہ آ پڑتا ہے. کھولتے ہیں آنکھیں, کہتے ہیں بھیا یہ کون سا ایسا وقت آ گیا ہے جو آپ اس طریقے کا عمل انجام دے رہے ہیں. تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ بھیا بابا پہ بڑی مصیبت آئی ہے, بھیا بابا پہ بڑی مصیبت آئی ہے, بابا تنہا ہو گیا ہے, بابا مظلوم ہو گیا ہے. حضرت سجاد کہتے ہیں کہ اے کاش میرا بابا مجھے بھی اجازت دیتا, میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا. جناب علی اکبر کہتے ہیں نہیں بھیا, ہم کو تو صرف چھوٹی شہادت دینا ہے, چھوٹی مصیبت ہے, لیکن آپ کو اپنے ماں بہنوں کا بے ردا بھی آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو بڑی بڑی مصیبتیں بھی دیکھنا ہے. ارباب اعضاء, یہ کہہ کر آپ بھیا سے الوداع ہوتے ہیں, اپنی پھوپھی جناب زینب کے پاس تشریف لاتے ہیں. جناب زینب سے بھی الوداع کہتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی بڑی پیار و محبت سے ان کو الوداع کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی والدہ جناب لیلا سے بھی آپ اجازت لے لو.
بس وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں، مادر گرامی میں اجازت چاہتا ہوں۔ ماں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن جو جملہ تھا وہ انکاریہ جملہ تھا۔ کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بعد میں جی نہ سکوں گی، اے میرے بیٹے تمہارے بعد میں جی نہ سکوں گی۔ جناب علی اکبر یہاں پہ خاموش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اماں اگر روز قیامت میری دادی جناب سیدہ نے سوال کر دیا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا اور تم نے اپنے بیٹے کو بچا لیا، تو کیا جواب دو گی اماں؟ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی بیٹا، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ اب وہ جناب امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد آپ کو امام حسین سوار کرتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا جب تک جنگ نہ شروع ہو مجھے پلٹ پلٹ کر ضرور دیکھنا، مجھے پلٹ پلٹ کر ضرور دیکھنا۔ علی اکبر گھوڑے کو ایڑ مارتے ہیں اور تیز رفتار سے نکلتے ہیں۔ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام ویسے ویسے تیز رفتار سے بیٹے کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام علی اکبر دیکھتے ہیں پلٹ کے تو کہتے ہیں بابا مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میرے لیے گوارا نہیں ہے کہ ایک بوڑھا باپ میرے پیچھے آئے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اے بیٹا، اے کاش تم جان جاتے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اے کاش تم جیسا تمہارے پاس بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد جناب علی اکبر چلے جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ ایک ہی بار میں 12 حملوں میں کئی لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں پلٹ کے پھر جاتے ہیں۔ لیکن اس بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملعون ایک نیزہ مارتا ہے آپ کے سینے پر۔ جب نیزہ مارتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، اب وہ سینے میں وہ نیزہ چبھا ہوا رہتا ہے۔ پھر علی اکبر بابا کو ندا دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ اور بابا ایسا ایک جملہ کہوں گا، ایک ذاکر نے کہا ہے کہ ہر شہید جب گیا تو کسی نے سلام کہا، کسی نے مدد کو پکارا۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا میرا آخری سلام قبول ہو اور میری مدد کو نہیں آئیے گا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بوڑھا باپ ہے اور میں جوان بیٹا ہوں، اس کی کیا حالت ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ اے بابا میری مدد کو نہیں آئیے گا۔ ارباب اعضاء آخری لمحہ تھا، لیکن امام حسین آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹے کو پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مضبوطی سے چپکا لیتے ہیں۔ تو یہ علی اکبر ایک آہ کرتے ہیں، تو بولتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ کہتے ہیں بابا برچی کا ایک پھل لگا ہوا ہے، یہ برچی کا پھل ٹوٹ چکا ہے، میرے سینے میں دبا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں بیٹا ذرا میرے ہاتھ کو اس جگہ لے کے جاؤ۔ حضرت علی اکبر بابا کے ہاتھ کو اپنے سینے پر جہاں برچھی لگی تھی وہاں لے جاتے ہیں۔ امام حسین اپنے دونوں زانو کو زمین پہ رکھتے ہیں، ایک ہاتھ آپ کے سینے پر لگتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے برچھی نکالتے ہیں اور یا علی کہہ کے ایک زور سے کھینچتے ہیں۔ بس یہ برچھی کا نکلنا تھا۔ اذان گرامی حسین کو ان کے بیٹے نے کہا اے بابا الوداع، آخری سلام قبول فرمائیں۔ اس طریقے سے حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظلم بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین